اخوان الکرام انظروا الی السبورہ ھذا الدرس الثامن عشر، یہ 18واں سبق اور کلاس نمبر 18، ٹھیک ہے جی۔ نحن ندرس اليوم آیہ الثامنہ من سورۃ الملک، آج ہم سورہ ملک کی 8ویں آیت انشاءاللہ نحن ندرس ہم تلاوت کریں گے۔ وہذہ کلمات وہذہ معانی، اسماء مشتقہ آپ جانتے ہیں، ان کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے الحمدللہ، کہ وہ ایسے اسماء ہیں، اسم ہیں جو دوسرے الفاظ سے بنتے ہیں۔ تو اسماء مشتقہ وہ اسم ہیں جو اصل، یہ صفحہ نمبر 29 صفحہ آپ کا ہے، سبق نمبر 9 ہے، اس کی تعریف بھی تو آپ کے ذہن میں ہو۔ وہ اسماء جو اصل لفظ سے تبدیلی کے ساتھ مختلف وزن پر بنائے جاتے ہیں، یہ 7 ہیں، یہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الآلہ، اسم الصفہ، اسم التفضیل، اسم المبالغہ، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر فعل کا اثر واقع ہوتا ہے، ظرف کسی بھی اسم کی جگہ یا اس کے وقت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تعریف لکھی ہوئی بھی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ان کا وزن ہے، پیٹرن، وہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فا میرے ساتھ اس کا وزن پڑھیں، فاعل، ضارب، ناصر، سامع، فاتح۔ یہ کون سے اسم پڑھے ہیں؟ فاعل، فاعل نہیں کہنا۔ اس کے بعد اسم المفعول ہیں، میرے ساتھ آپ یہ مل کر پڑھیں گے، مفعول، محمود، مکتوب، مخلوق، ممنوع، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بھی 6 لفظ ہوتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث۔ اب ایسا اسم جو کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو، اس کو ہم اسم الظرف کہتے ہیں، اس کے 3 وزن ہیں جی۔ ظرف کے 3 وزن، آپ کو جب بھی ظرف آئے گا قرآن مجید میں، آپ نے تینوں وزن مجھے سنانے ہوں گے جی۔ مفعل، مکتب، دوسرا وزن ہے مفعل، مسجد، تیسرا وزن ہے مفعلۃ، مزرعۃ۔ اب اس میں اعلیٰ کا میرے ساتھ جو وزن ہے وہ ہے مفعال، مفتاح جی۔ ایک ایک وزن، ایک مثال۔ اس میں تفضیل کا مشہور ترین وزن ہے، وہ ہے افعال جی۔ اس میں تفضیل افعال، اعلم، اکبر جی۔ اس میں مبالغہ کے بہت سے اوزان ہیں، ان کو ڈراپ کر رہے ہیں، اور اس میں صفت کے 3 وزن ہیں، ایک ایک پڑھا رہا ہوں۔ واحد مذکر کے لیے وزن اور ہے، واحد مؤنث کا وزن اور ہے، جمع مذکر مؤنث کا وزن اور ہے جی۔ میں ایک ایک مثال اس کی آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس میں صفت کی جی۔ واحد مذکر کے لیے افعال، احمر۔ واحد مؤنث کے لیے فعلا، خضرا۔ جمع مذکر مؤنث کے لیے وزن ہے فعل، حمر، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ایک ایک پڑھا دیا۔ تو یہ اسماء مشتقہ تھے کہ مرکبات ہم یہ اب پڑھ رہے ہیں جی۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جب بھی کوئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہ یا تو سنگل استعمال ہوتے ہیں یا جمع استعمال ہوتے ہیں۔ جب کوئی لفظ تنہا یوز ہوتا ہے تو اس کو ہم مفرد کہتے ہیں،
اور اگر وہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر استعمال ہوگا اسے ہم مرکب کہیں گے۔ مثلا الولد الصالح، والد لڑکا تھا، الصالح نیک، یہ الگ الگ استعمال۔ جب یہ الگ الگ استعمال ہوں گے تو یہ مفرد کہہ لیں گے، اور جب دونوں مل کر استعمال ہوں گے تو ہم اس کو مرکب کہیں گے۔ والد مفرد، الصالح مفرد، جب دونوں مل کر استعمال ہوں گے تو یہ ہوں گے مرکب۔ الصراط المستقیم، دو لفظ کٹھے، سیدھا راستہ۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، دو لفظ مرکب۔ فی الکتاب، دو لفظ، اسم اور اسم اور حرف، دو لفظ مرکب۔ ذالک الکتاب، اسم اشارہ اور اسم معرفہ، تو یہ سب مرکب کی مثالیں ہیں۔ اب ہم مرکب کی آگے دو قسمیں، مین کام یہ ہے آج کا۔ اس میں ایک مرکب ناقص کہلاتا ہے، دوسرا مرکب تام کہلاتا ہے۔ اب کہتے ہیں مرکب ناقص دو ایسے الفاظ کا مجموعہ جس کا مفہوم مکمل نہ ہو، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ دو مثالیں جیسے نصر اللہ، بیت اللہ۔ ٹھیک، اب مرکب ناقص کی چار قسمیں ہیں۔ تو مرکب توصیفی پہلا، دوسرا مرکب اضافی، تیسرا اشاری، چوتھا ہے جاری۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب ہم مرکب توصیفی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسا مرکب جس کے دونوں اجزاء اسم ہوں، ان میں سے دوسرا اسم پہلے کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ پہلے جز کا نام موصوف اور دوسرے جز کا نام صفت۔ چلیں اب تھوڑا سا عربی اردو میں فرق ہے۔ اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں، جیسے نیک لڑکا، ذہین بچی۔ عربی رسول اللہ کی زبان میں موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں۔ مثلا الولد الصالح، اب دیکھ رہے ہیں ولد موصوف ہے، الصالح اس کی جو مرکب توصیفی ہوگا اس میں چار مطابقتیں ہوتی ہیں۔ یہ مجھے استاد سعیدی صاحب سے بڑی مضبوطی سے استاد صاحب سے یاد ہوا تھا، اور ان کی محنت سے جو میں نے بک لکھی تھی 2003 میں، پھر اس کو کمپوز کرایا، 1000 کی تعداد میں یہ کتابیں شائع کی تھیں، اور عرصہ دراز سے تب سے ہی یہ کام چل رہا ہے۔ یہ چار قسم کی مطابقتیں ہوتی ہیں مرکب توصیفی میں، مذکر مؤنث کے اعتبار سے، اور واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے، اور معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے، اور زبر زیر پیش کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے جناب۔ مرکب توصیفی میں یہ چار چیزیں ڈن ہیں، کنفرم ہیں۔ مذکر مؤنث کا معنی یہ ہے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی، موصوف مؤنث تو صفت بھی، یاد رکھنا۔ عدد، تعداد، واحد تثنیہ جمع، اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی، اگر وہ تثنیہ ہے موصوف تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہے تو صفت بھی، شاباش۔ معرفہ نکرہ، وہی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، اور باقی زبر زیر پیش کا وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اس میں موصوف کے آخری حرف پر یاد رکھنا، موصوف مثلا الولد، الف بھی ہے، لام بھی ہے، واو بھی ہے، لام بھی ہے، دال بھی ہے، آپ نے آخری حرف کو دیکھنا ہے، دال کو۔ اگر ایک لفظ میں آپ کو 4 حرف نظر آتے ہیں، ہم نے موصوف صفت کی جو مطابقت دیکھنی ہے وہ آخری حرف کو دیکھنا ہے۔ اس کے آخری حرف پر، موصوف کے آخری حرف پر اگر پیش ہے تو صفت کے آخری حرف پر، یہ پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ دیکھیں ذرا مرکب توصیفی کی مثالیں دیکھیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ الولد الصالح، میں ایک ہی میں سمجھا دیتا ہوں آپ دیکھیں، دونوں ایک الولد میں الولد موصوف ہے اور الصالح کیا ہے، صفت۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری مطابقت دیکھیں، الولد میں الف لام ہے، الصالح کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں، الولد مذکر ہے، الصالح بھی مذکر ہے۔
ٹھیک ہے جی. الولد واحد ہے، الصالح بھی واحد ہے. چوتھی مطابقت دیکھیں، الولد دال پر پیش ہے، الصالح میں ہا پر پیش ہے. باقی بھی اس کی مثالیں ہیں، وہ میرے ساتھ آپ پڑھ لیں. پھر پڑھیں الولد الصالح. اب تثنیہ کی مثال دو، الولدان الصالحان. اس کا معنی ہے دو نیک لڑکے. بدل گئی حالت. اب آگے جمع کی مثال دیکھیں، الاولاد الصالحون. بہت سے نیک لڑکے. ٹھیک ہے جی. یہ پہلی مثال واحد کی تھی، دوسری مثال تثنیہ کی تھی، تیسری مثال کس کی تھی؟ جمع مذکر. یہ سب مذکر تھے. اب مؤنث کی مثال دیکھیں، میرے ساتھ آپ پڑھیں البنت الصالحہ. ٹھیک ہے جی. آپ پہلا لفظ مؤنث، دوسرا بھی مؤنث. اب یہ واحد تھا. اب دوسری مثال میرے ساتھ پڑھیں البنتان الصالحتان. دو نیک لڑکیاں. تیسری مثال جمع مؤنث کی دیکھیں، البنات الصالحات. اس کا معنی ہے بہت سی نیک لڑکیاں. ٹھیک ہے جی. اور کئی چیزیں اور نقطہ جو اب تو آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن آگے کام آئے گا، کہ جب جمع ایسے لفظ کی جمع ہو جو جاندار نہیں ہوئے، جس میں جان نہیں، جو ذی روح نہیں ہے، جب اس کی جمع ہو الکتب الاشجار. چونکہ یہ انسان نہیں ہے، ان میں ظاہراً چلنا پھرنا نہیں ہے. ان اسماء کی جب صفت قرآن اور حدیث میں آئے گی تو وہ واحد مؤنث ہوگی. اسی لیے آپ کو یہ مثالیں بھی دے دی. اب میرے ساتھ پڑھیے الکتب الجدیدہ الاشجار الطویلہ. یہ یعنی اگر جمع غیر ذوی العقول ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں عقل و شعور نہیں ہے، ایسی چیزوں کی اگر کوئی جمع کا لفظ آئے گا تو اس کے لیے صفت واحد اور مؤنث. یاد رکھنا، یہ بہت بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. اب دوسرا مرکب ہے اضافی. مرکب اضافی، اس میں یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے توصیفی سے. اس کی تعریف دیکھیں. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو دو اسموں کے ملنے سے بنتا ہے اور ان میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ. ٹھیک ہے جی. جس کی اب اس میں وہاں موصوف صفت ہے، یہاں دو لفظ ہوتے ہیں. جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں، مثلا اللہ کی کتاب، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جیسے کتاب اللہ. یہ ہے مرکب اضافی. جی اس کا قانون یہ ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا اور نہ مضاف الیہ کے آخر پر تنوین نہیں آئے گی. یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ مرکب اضافی کے دو قانون آپ نے کون سے پڑھے؟ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا اور مضاف الیہ جو دوسرا ہے اس پر تنوین. 35 صفحہ پر مرکب اضافی کی مثالیں ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں. رحمت اللہ، نصر اللہ، صلاۃ الفجر، اصحاب الجنت، آیات اللہ، تبت یدا ابی لہب. یہ مرکب اضافی ہیں. جی رحمت اللہ کا معنی ہے اللہ کی رحمت، نصر اللہ اللہ کی مدد، صلاۃ الفجر فجر کی نماز، اصحاب الجنہ جنت کے لوگ، ساتھی آیات اللہ اللہ کی آیات، تبت یدا ابی لہب ابی لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. یہ تھا مرکب اضافی.
الآن نحن نقرأ مرکب اشاری. مرکب اشاری ایسا مرکب ہے جس میں اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب، ھذا القلم. جو لفظ اشارہ کے لیے استعمال ہو وہ اسم اشارہ ہوتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. جیسے ھذہ الشجرہ، ھذہ جو ہے اسم اشارہ ہے، الشجرہ مشار الیہ ہے. یہ ہم پوچھیں گے آپ کو اس کے مرکب اشاری کے دو جز کو کیا کہتے ہیں. مرکب جاری چوتھا، چونکہ ٹائم ختم ہو چکا. مرکب جاری عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کے شروع میں آتے ہیں اور اس اسم کے آخر میں زیر لاتے ہیں، اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. تو یہ حروف جن اسماء پر آتے ہیں ان کو ہم مجرور کہتے ہیں، جبکہ دونوں کے مجموعے کو مرکب جاری کہتے ہیں. ان کی کل تعداد 17 ضربی تا زبر تا. حاجی صاحب اٹھ پین. کا زبر کا، لام زیر لی، وا زبر وا، فا زیر یا فی، میم زیر نون من، عین زبر نون عن، آگے ہے علا، الا، حتی. کچھ سمجھانے کا مقصد یہ تھا، یہ سب مرکب جاری ہیں. یہ 11 لفظ مرکب جاری ہیں. ہر لفظ کے شروع میں حرف جر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے میں آپ کے ان کے نام ہیں، دوسرے میں ان کے میننگز ہیں. با کا معنی، تا کا معنی، کاف کا معنی، لام کا معنی، واو کا معنی، فی، من، عن، علا، الا، حتی. ان کے میننگز لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان پر نظر ڈالیں. اور تیسرے کالم میں ہر ایک کی مثال دی ہوئی ہے. یہ سب کے سب مرکبات جاری ہیں. اب میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بالقلم، پھر پڑھیں بسم اللہ، تاللہ، کل جنتی، للہ، والعصر، والنجم، فی الارض، من السماء، عن النعیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، الی النور حتی مطلع الفجر. ان حروف نے جن لفظوں کے شروع میں یہ سارے آئے ہیں ان لفظوں کے آخر میں ان کی وجہ سے زیر ہے. آپ سے کوئی پوچھے بسم اللہ، میم کے نیچے زیر کیوں ہے؟ با کی وجہ سے. بالقلم، میم کے نیچے زیر کیوں ہے؟ با کی وجہ سے. تاللہ، ہا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ تا کی وجہ سے. کل جنتی، تا کے نیچے زیر کاف کی وجہ سے. للہ، ہا کے نیچے زیر لام کی وجہ سے. فی الارض، داد کے نیچے زیر فی کی وجہ سے. سمجھ آ گئی آپ؟ یہ سارے مرکبات کون سے ہوں گے؟ مرکبات جاری. الان نحن ندرس، ہمارے پاس 7 دقائق 7 منٹ ہیں. 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا الم یأتکم نذیر. کلما، یہ اب ہم آیہ الثامنہ من سورہ الملک، تو یہ قرآن کریم ہے، سورہ ملک آیہ الثامنہ. جی مالک نے فرمایا کلما، جب بھی، القیا فعل ڈالا جائے گا. اب جب فعل شروع ہوں گے، ابھی تو ہم اسم پڑھ رہے ہیں نا جی، بس یہ ختم ہونے والے ہیں.
اس کے بعد ورب شروع ہوگا، آخر میں حرف ہے اس کتاب میں۔ مالک نے فرمایا جب بھی، وین ایور، مالک نے فرمایا کلما، قیامت والے دن، جب بھی، وین ایور، القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم میں، اب ہا کون سی ضمیر ہے ادھر آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھے بغیر سنیں، ہاں، لہنہ، شاباش، انعام آپ کا بن گیا۔ فیہا، وہاں لام ساتھ تھا، یہاں فی ہے، فیہا، فیہما، فیہنہ، یعنی ان حروف ضمائر متصل کے ساتھ فی بھی آتا ہے، فیہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہنہ، فی کا، فیکما، فیکم، فی کی، فیکما، فیکنہ، فیہ، فینا۔ فاضل یہ فی کے ساتھ بھی آپ گردان کر سکیں، سمجھ رہے ہو؟ اب فیہا، اس دوزخ میں جب بھی ڈالا جائے گا کوئی گروہ، فوجن، انٹری ہو رہی ہے دوزخ میں کافر کی، جب ڈالا جائے گا کوئی گروہ اس میں، سآلا، سوال کریں گے، ہم، ان لوگوں سے، خزانتہا، یہ وہی لہا، لہما، لہنہ، ٹھیک ہے جی، سوال کریں گے ان سے، خزانہ، محافظ، خازن کی جمع خزانہ، جہنم کے محافظ فرشتے، ان سے، سألہم، پوچھیں گے، علم، یہ اس میں استفہام ہے، نجم صاحب کل آپ نے اسماء استفہام پڑھائے تھے، آج حمزہ نے پڑھائے، علم ترى کیف فعل ربک، اس میں استفہام، سوالیہ جملہ، وہ محافظ فرشتے پوچھیں گے ان سے، علم یاتکم نذیر، علم کیا نہیں، یاتی آیا تھا، کم، لک، لکما، لکم، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر، کوئی رسول ڈرانے والا،